کرکٹ بھی آپ نے بہت اچھی کھیلی اور فرسٹ کلاس کھیلی آپ نے؟ فرسٹ کلاس کھیلی میں نے، ویلز کپ کھیلا میں نے، پاکستان انڈر 19 کھیلی. میں اپنے کلب کا بھی کیپٹن تھا جب میں نے چھوڑی کرکٹ، اور میں یونیورسٹی کا بھی کیپٹن تھا. لیکن پھر یہ ہوا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے میں نے لاسٹ جو میچ کھیلا تھا نا، مطلب پورے پاکستان کی جو یونیورسٹیز آتی ہیں جس میں 16 پلیئر بنتے ہیں، تو 16 کی ٹیم ہوتی ہے، پھر وہ ویلز کپ کھیلتی ہے. تو میں نے جو لاسٹ میچ کھیلا تھا اس وقت میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میں اپنے کلب کا بھی کیپٹن تھا. لیکن پھر اسی وقت میں نے اس دوراہے پہ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے میوزک کرنا ہے. کرکٹ اب میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ نہیں، کرکٹ جو ہے نا وہ آپ سے بہت زیادہ ٹائم مانگتی ہے. چھوڑی کب تھی یہ؟ میں نے چھوڑ دی تھی میرا خیال ہے 91 میں شاید. ایک سال پہلے چھوڑ دی. 92 کا ورلڈ کپ کھیل جاتے تو آج وزیر اعظم ہوتے. اچھا نہیں میں ٹیم کے آس پاس بھی نہیں تھا اس وقت. میں سچ بتاؤں آپ کو، یہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اور جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے، اور جو مطلب ان دونوں میں فرق جو ہے نا دونوں میں، وہ کافی زیادہ 18-20 کا ہے. اس 18 کو 20 کرنا جو ہے نا وہ بہت محنت چاہیے. اب میں نے انجینئرنگ بھی کرنی تھی، میوزک مجھے آسان لگا، میں نے کہا یہ کرتے ہیں. کرکٹ اب میرے بس کی نہیں رہی. آنٹی نے خاص طور پہ کون سا وہ سانگ تھا جب انہوں نے مان لیا کہ میرا پتر سنگر بن گیا بڑا بڑا، وہ کون سا سانگ تھا جو انہیں بہت پسند تھا؟ پہلا سانگ کون سا تھا؟ نہیں، جو میں نے گانے میں لکھتا تھا نا، کیونکہ میں خود لکھتا تھا گانے، تو میں گانا لکھے نا لاتا ہی اپنی مدر کے پاس تھا. اچھا، آپ کو پتا ہے نا، مجھے ایک بات یہ بڑی خوشی ہے، میں نے کبھی الٹا سیدھا کوئی لفظ نہیں گایا. میری مدر سے میں دکھاتا تھا، وہ کئی دفعہ مجھے نا، حالانکہ میں نے کوئی الٹی سیدھی چیز لکھی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ کہتی تھی یہ بھی نکال دو، تو میں نکال دیتا تھا. تو امی کو تو میرے سارے ہی گانے پسند تھے، کیونکہ وہ تو ان سے وہ تصحیح ہو کے آتی تھی. وہ کیا کہتے ہیں شاعری میں جب کسی کو آپ دکھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پروف ایڈیٹنگ کرتا ہوں. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے اس کا. بہرحال وہ، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے میری مدر کو میرا یہ گانا زیادہ پسند تھا، رہے نہ رہے یہ جیون کبھی، یہ تو زبردست بنی رہے دوستی، مطلب خود وہ جو پاکستان کے لیے گانا. کبھی اکیلے بیٹھ کے کبھی سنایا ان کو گانا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آج گانا ہی سنا. اچھا، میری امی نے شاید مجھے اس طرح تو نہیں کہا، لیکن جب ہم ہوتے تھے نا فنکشنز پہ، جب ہمارے خاندان میں کوئی شادی وادی ہوتی تھی یا کچھ، تو میں اس زمانے میں بڑا نام بھی بن گیا ہوتا. شادی کا شو آپ کو پتا ہے میں نے کیا نہیں، کبھی نہیں کیا. 24 سال ہو گئے ہیں میں نے کوئی شادی کا شو نہیں کیا. پرائیویٹ شو میں نہیں کرتا تھا. میں نے کروڑوں روپیہ نہیں کمایا، صرف اس لیے کہ میں کسی پولیٹیشین، کسی امیر آدمی، کسی منسٹر، کسی ایم پی، میں ان کی شادیوں میں نہیں گا سکتا جا کے. بعد میں نے سیاست کری تو میں کیا کروں گا؟ بالکل صحیح. تو میں نے وہ نہیں کیا. لیکن ہمارے گھر میں جو فنکشن ہوتے تھے نا، وہاں میری مدر کہتی تھی سناؤ. اب مجھے سنانا پڑتا تھا، تو وہ ڈھولک کے ساتھ یا وہ لوگ ساتھ تالیاں والیاں بجاتے تھے. تو امی عام طور پہ تو یہ گانے ہوتے تھے، اس کے علاوہ وہ بھی، وہ نہیں لٹھے دی چادر کتے سے لیٹی رنگ مائیا، پھر وہ باقی بھی گا لیتے تھے، بلے بلے بھائی ٹور پنجابن دی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی ہم گاتے تھے. ہم تینوں بھائی بلکہ شروع ہو جاتے تھے. تو میرے دونوں بھائی بڑا اچھا گاتے ہیں. ہاں، فواد بھائی اور فواد احمد میرے سے چھوٹا ہے، وہ آرکیٹیکٹ ہے UET سے. اور عماد احمد جو سب سے چھوٹا ہے وہ ڈاکٹر ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے. اچھا سر، یہ کیا ہو گیا یہ سیاست ویاست پولیٹکس؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ فٹ ہیں پاکستان میں پولیٹکس کرنے کے حوالے سے، یا اب آپ کود چکے ہیں؟ کبھی ہوتا ہے کہ یار کیا کام شروع کر دیا میں، یہ میرا تو نہیں سوال ہی بدل نہیں ہوتا. یہ کام تو جو مرضی ہو جائے نا، یہ نہیں چھوڑنا مرتے دم تک. یہ جو پولیٹکس ہے نا، بیسیکلی یہ انسانیت کے لیے کچھ بھی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آپ اگر کامیاب ہو جائیں تو آپ پورا کا پورا معاشرہ ہی بدل دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں، قانون بنا سکتے ہیں، امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں اس کی، پھر آپ اس کو بیوروکریسی میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کو آرٹ اینڈ کلچر میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آپ کی پورا جو فلسفہ ہے اس کو آپ پوری معاشرے کی ایک ایک واک آف لائف کے اندر اس کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں، ایبزارب کروا سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ اب ہم لوگ جو ہے نا، میں ہوں بائیں بازو کا، اب میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، لیکن میں بائیں بازو کا آدمی ہوں، اور میں یہ تینوں چیزیں میں بڑا پکا ہوں، پاکستانی، مسلمان اور بائیں بازو کا. جس طرح کوئی اگر پاکستانی ہندو اور بائیں بازو کا ہے تو وہ بھی
ٹھیک ہے وہ ہندو ہے پاکستانی ہے بائیں بازو کا ہے تو ایک ہی ہماری قدر مشترک ہے. ایون اگر کوئی انڈین ہے اور سکھ ہے اور بائیں بازو کا ہے تو یہ بھی ہماری قدر مشترک ہے. بائیں بازو کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے نا یہ اس کے لیے تمام اس میں جو رہنے والے تمام انسان جو ہیں ان کو خوشحالی ملنی چاہیے اور اس کے لیے پھر لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اب جو جس ملک میں رہتا ہے وہیں پہ کر سکتا ہے. تو میری جو پارٹی ہے نا فلینتھرپی کا جو ایپیٹمی ہوتا ہے یا جو ہائٹ ہوتی ہے نا وہ پالیٹکس ہوتی ہے. آپ جتنے مرضی پیسے لوگوں کو دے دیں نا کچھ بھی نہیں ہونا. آخرکار آپ کا سارا گھر خالی ہو جائے گا لیکن غربت ویسی رہے گی. لیکن جب آپ پولیٹیشین بنتے ہیں تو پھر آپ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کی پاور آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو آپ ویلتھ آپ غربت ختم کر سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں وہ تو یہی ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکیں, کھا سکیں, اپنے بچوں کو لے کے دے سکیں, تعلیم لے سکیں, علاج لے سکیں. جب یہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد ساری دنیا ان کے لیے کھلی ہوتی ہے جو مرضی کریں. سر یہ عمران خان نے کیا بگاڑا آپ کا؟ سر آپ کی تو بڑی دوستی تھی سر, پھر کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ اب جو ہے وہ آپ کو بڑے ناپسند ہیں وہ اور آپ جو ہے بڑی تنقید کرتے ہیں ان پہ اور آپ ان کے خلاف الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا آپ نے, تو کیوں آپ کو اچانک برے لگنا شروع ہو گئے؟ اتنے اچھے انسان ہیں, آپ کا کیا بگاڑا سر؟ دیکھو پہلے بھی مجھے کوئی خاص پسند تو نہیں تھے, وہ باتیں ان کی عجیب و غریبی ہوتی تھی. میں انٹلیکچولی چیزوں کو دیکھتا ہوں, وہ ہٹ کر کے وہ ان کا جو منہ میں آتا تھا وہ بول دیتے تھے. میں نے نہیں دیکھا آج تک ان کو جو بات کہتے ہیں اس کے بارے میں ریشنل گفتگو کوئی 3 منٹ سے اوپر کر سکیں. وہ 3 منٹ سے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے. وہ ایک بات کرتے کرتے دوسری طرف نکل جاتے ہیں, پھر تیسری طرف نکل جاتے ہیں. وہ ان کا اپنا معاملہ ہے کہ میں جو مرضی بولنا چاہوں. اور بھائی آپ ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے جب ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں سے ایجوکیشن بھی نکلتی ہے, انفارمیشن بھی نکلتی ہے, نالج بھی نکلتی ہے, سب کچھ نکلتا ہے. لیکن اگر آپ 3 منٹ کے بعد اس موضوع کو چھوڑ کے کسی اور موضوع پہ چلے جائیں تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ اپرچونسٹ آدمی ہے. تو پہلے بھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں تھے, کرکٹر کے طور پہ بہت پسند تھے. لیکن بہرحال ہوا یہ ہے کہ 2018 میں نے ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑا تھا, صرف میں نے الیکشن لڑا تھا عمران خان کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف. اور کیونکہ مسلم نون میں نواز شریف الیکشن نہیں لڑ رہے تھے تو شہباز شریف لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ نمبر 1 تھے ان کے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی میں آصف زرداری نہیں لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے, بلاول بھٹو زرداری لڑ رہے تھے, تو وہ نمبر 1 تھے وہاں کے. ٹھیک ہے. اور عمران خان یہاں پہ نمبر 1 تھے. میں نے ان تینوں سے لڑنا تھا, یہ سوچے بغیر کہ میں جیتوں گا یا ہاروں گا, یہ سوچے بغیر کہ میرے پیسے کتنے لگ جائیں گے, میری محنت کتنی لگے گی, میری عزت بھی خراب ہوگی کہ سب سے ہار گیا. لیکن میں نے اس لیے لڑنا تھا تاکہ اگر میں لڑ سکتا ہوں مڈل کلاس کا ایک انسان ان ارب پتیوں کھرب پتیوں سے, تو پھر آنے والے وقت میں برابری پارٹی کا جو عام انسان ہے, عام لڑکا لڑکی عورت مرد, وہ دلیری کے ساتھ کسی بھی بڑے بڑے نام جو ہیں یہ امیر لوگ جو ہیں طاقتور ان کے سامنے کھڑے ہو کے لڑے گا. تو میں نے اس لیے لڑا تھا. نہیں ہوا یہ 2018 میں گورنمنٹ بن گئی ان کی. ٹھیک ہے. کوئی اور ہوتا تو میں اس کے خلاف بات کرتا. گورنمنٹ بنی, انہوں نے کیا ہوا کچھ نہیں. میں نے ان کو تنقید شروع کی. تنقید جب میں نے شروع کی نا تو میں اس وقت مجھے پتا چلا عمران خان کا اصل چہرہ. انہوں نے کیا کیا, اپنی ٹیموں کو کہا کہ اس کی زبان بندی کرو. اب آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب فیصل آباد میں مجھے روکا گیا تھا اور میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے مائک پہ آگے عمران خان کے نعرے لگانے شروع کر دیے. اور وہ تحریک انصاف کے کارکن تھے, نہیں لوکل لیڈر تھے ان کے. ان کا شروع سے یہ مسئلہ ہے, یہ ابھی نہیں فساد کر رہے, اس وقت سے کر رہے ہیں.